السلام علیکم، میں ہوں گولز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ یہاں گئے تھے بچوں کو ونڈر لینڈ لے کے۔ ونڈر لینڈ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ہی فن والی جگہ ہے۔ آپ پورے سمر میں کچھ ہو یا نہ ہو، بس ونڈر لینڈ کا ایک پاس بنا لو اور بچے بس ادھر ہی جائیں گے۔ ہم پچھلے کافی ٹائم سے 3-4 سال سے پاس بنا رہے تھے، لیکن اس بار ہم نے سوچا کہ بس پاس چھوڑ دو، کیونکہ پاس کا بھی $600-700 کا خرچہ ہے، کیونکہ 6 لوگ ہیں تو اس میں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چھوڑو، اس بار اتنا خرچہ نہیں کرنا، بس ایک ہی ٹکٹس خریدو، اسی پہ ایک ہی بار ہو کر آ جاؤ۔ لیکن ٹکٹس بھی آپ کو کافی مہنگی تو پڑتی ہے، $70-80-85 کی پڑتی ہے ایک ٹکٹس۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ صبح ہی نکلو 7-8 بجے اور 9 بجے پہنچ جاؤ، اور اس کی پارکنگ بھی ہے $50، اور اس کو سارا دن گزارو، رات کو 10-11 بجے آؤ۔ اس میں اتنے جھولے ہیں کہ آپ پھر کے تھک جائیں گے، لیکن یہاں پہ جھولے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ اور بھی یہاں بچوں کے لیے بہت ایکٹیویٹی ہے، لیکن بس ایک بات یاد رکھنا کہ کھانا گھر سے لے کر جانا۔ یہاں پہ کھانا پینا بہت مہنگا ہے، باقی چائے اور چھوٹے موٹے سنیک کے لیے تو یہاں پہ ٹم ہارٹن ہے۔ ایسے یہاں پہ نقشہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس نقشے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جھولا کیا چیز کہاں پہ ہے۔ یہاں پہ بہت اچھے بچوں کا نہانے کے لیے سوئمنگ پول ہے، سپلیش وغیرہ ہے، بہت اچھے فن ہے یہاں پہ۔ تو اس پہ آپ ضرور جانا، کیونکہ مونٹریال میں بھی ہم لوگ جایا کرتے تھے، وہاں تو پوری فیملی ہوتی تھی، سارے وہاں جاتے تھے۔ وہاں تھا لاڈونٹ میں جایا کرتے تھے، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا، فٹافٹ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ ونڈر لینڈ بہت زیادہ بڑا ہے، پھر ہر موقع ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے ان کا ہالووین ہو، کچھ بھی، تو یہاں پہ تو پھر اور بھی زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بس ہم لوگ جب بچوں کو لے کر چلے گئے، چھوٹے بچے پھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، بڑے تو اپنے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے جھولے لینے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں نے چھوٹے جھولے لیتے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ بور ہوتے ہیں۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ ماما آپ ان کو لے کے نکل جائیں، ہم لوگ اپنی طرف جا رہے ہیں، ہم یہ چھوٹے بچوں والی جھولوں میں نہیں جا رہے۔ تو بس یہاں پہ سب بکھر جاتے ہیں، پھر اپنے نکل جاتے ہیں۔ بات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی کہ بہت سارے ہمارے مسلمان لوگ ہیں جو کینیڈا میں گھر لینا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی یہاں پہ ہیں جو 50 سال سے بیٹھے ہیں، لیکن آج بھی ان کے اپنے گھر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ انٹرسٹ کی وجہ سے گھر نہیں لیتے، اور اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ کیش پہ اٹھا لے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میری فرینڈ ہے، اس کے پاس بھی کیش پہ گھر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے بیک ہوم سے منگوا لیتے ہیں پیسے، کچھ جائیداد وغیرہ بیچ لیتے ہیں، یہاں پہ اپنا گھر خرید لیتے ہیں، تو وہ پھر فل پیمنٹ پہ آپ لے لیتے ہیں۔ وہ تو چلو مورگیج کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ لوگ مورگیج پہ گھر لینا چاہتے ہیں نا، تو وہ اسی وجہ سے نہیں لیتے کہ حلال مورگیج نہیں ہے۔ کینیڈا کے جو جسٹن ٹروڈو ہے، انہوں نے نئی وہ نکالی ہے کہ بھئی حلال مورگیج پہ غور کیا جائے۔ سب بینکوں کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ اس پر کام کرو، حلال مورگیج کا کرو۔ بہت سارے لوگ تو اس کے خلاف بھی آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے لیے بہت خوش بھی ہیں کہ چلو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ اب مسلمان بھی یہاں پہ گھر لے سکیں گے۔ باقی آپ کی سب کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے آپ کو یہ صرف نیوز بتانا ہے، کیونکہ یہ ویسے تو 3 ہفتے تقریباً ہو گیا، لیکن میرے پاس اتنا موقع نہیں تھا میرا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، تو میں نے کہا چلیے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کر لیتی ہوں۔ کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ قسطوں پہ گھر ملتے ہیں، چاہے 10%، 5%، 20%، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنے ہی آپ ڈاؤن پیمنٹ دے دو، تو اس کے مطابق آپ کو یہاں پہ گھر لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کو منتھلی قسط آتی ہے، تو ظاہر ہے جب منتھلی قسط آتی ہے تو وہ انٹرسٹ کے ساتھ ہی واپس آئے گی نا، تو ایسے کون بینک کہاں آپ کو دیتے ہیں ایسے گھر۔ تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ حلال مورگیج کا مسئلہ لوگوں کو بن رہا تھا، تو ابھی بینکوں کو بھیجوایا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی اگر یہ بل پاس ہو گیا، پھر میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ اچھی سی ویڈیو گھروں کے پہ بناؤں گی، گھروں میں جا کے جس طرح کے گھر ہوتے ہیں اس پہ یہ دوبارہ سے اگر یہ پاس ہو گیا تو۔ لیکن ابھی فی الحال سب غور ہو رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو، کیونکہ مہنگی پڑتی ہے حلال مورگیج آپ کو، تو اس لیے کچھ لوگ اس کے جو ہے نا وہ برخلاف نہیں چاہ رہے کہ یہ کام ہو نا۔ تو اگر ہو گیا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کا اس کا فائدہ ہو جائے گا، بہت سارے لوگ گھر خریدیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کو تو اس کا فائدہ ہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ گھر لوگ خریدیں، تاکہ ان کو انٹرسٹ جاتا ہے، اور بینکوں کو انٹرسٹ جاتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے ہر گھر پہ۔ یہاں تو آپ اپنا گھر فل اپنا آپ پوری قسط بھی دے کے، آپ مطلب فل پیمنٹ کر کے بھی گھر خرید لو، تب بھی آپ کو گورنمنٹ پہ کو ٹیکس تو دینا پڑتا ہے ساری زندگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو پراپرٹی ٹیکس تو آپ کو مسٹ ہے، تو اسی وجہ سے پھر لوگوں
کیونکہ آج کل تو اتنا مہنگا کا رینٹ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے ہی گھر کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جہاں ہم نے مورگیج پے کرنی ہے تو کیوں نہ اپنا ہی گھر لے کے اپنے گھر کی قسطیں پے کر دی جائے، چاہے اس میں 3 حصے جو ہے وہ نکل جاتا ہے انٹرسٹ میں، 1 حصہ جا کے آپ کا جمع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، 1 سال میں اب آپ کے اچھے پیسے بن جاتے ہیں تو آپ لوگ پھر سیکنڈ مورگیج کروا لیتے ہیں، تو اس میں لوگوں کو فائدہ ہے، تو لوگ زیادہ تر ترجیح کرتے ہیں اپنے ہی گھر پہ، خاص ٹورنٹو میں تو بہت زیادہ ہر بندے کا اپنا ہی گھر ہے۔ تو بس یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ باقی میرا کام ہے آپ تک ہر خبر پہنچا دینا کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو کیونکہ رینٹ بھی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہیں رینٹ کے، اتنے زیادہ رینٹ، اب تو ملین کے نیچے گھر ہی نہیں مل رہا ہے، ہر گھر اتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ کووڈ نے بہت زیادہ جا کے مہنگائی کر دی تھی، اتنی مہنگائی ہر طرح کی، چاہے گھر اپنا خریدیں چاہے رینٹ ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی تھی، ورنہ کووڈ میں لوگوں کا کام نہیں تھا، اس میں تو نیچے چلی جانی چاہیے تھا سب بزنس، لیکن یہاں پہ سب الٹا ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ نے اتنا لوگوں کو پیسہ دے دیا، سب لوگوں نے وہ ایکسٹرا پیسہ انویسٹ کر دیا پراپرٹی میں۔ جب پراپرٹی میں اتنا انویسٹ کر دیا تو پھر ڈیلر تو آپ کو پتہ ہی ہے اور سارا کیا حال ہوگا یہاں پہ، تو وہ پرائسز اتنی ہائی چلی گئی بہت زیادہ، پھر اوپر سے آپ کو ڈیلروں کا حال پتہ ہے کہ سب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، ہر دوسرے بندے کے جیب میں لائسنس ہے، برمپٹن میں تو ڈیلر کا ہر بندہ ڈیلر ہے، ہر ریئلٹر ہے، سارے ریئلٹر ہیں، چاہے عورتیں ہیں، پاکستانی، انڈین، سب کے سب ہیں، کتنے لوگ بیچ میں سے جعلی بھی پکڑے ہیں، لیکن خیر چلیے چھوڑے، اس بات پہ ٹاپک پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ پھر ہم لوگ گھومتے یہاں پہ پھر تھوڑی سی بارش سٹارٹ ہو گئی، بارش میں جھولے جو ہیں وہ تھوڑے سے روک دیے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بجلی ہے، سارا چل رہا ہوتا ہے، لیکن عفان بڑا خوش تھا ان چھوٹے چھوٹے جھولوں میں، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، ابھی آیا ہی ہے واپس تو دوبارہ پھر کہہ رہا ہے کہ دوبارہ کب جائیں گے، میں نے کہا بچے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دوبارہ ان جگہوں پہ جایا جائے، پورا دن لگ جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم تو خیر میں اور سجاد کا تو پہلے تو اچھا، جب ہمارے بچے چھوٹے تھے نا، ہم لوگ ان کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے جھولوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کہ اس کو تو اپنی ایج بھی تھوڑی تھی، ظاہر 21 سال اپنی ایج تھی، تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرتی تھی مونٹریال میں۔ تو ابھی سجاد ہنس رہا ہوتا ہے جب میری ویڈیو دیکھتا ہے کہ تجھے دیکھ ذرا کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھی جھولے لے رہی ہے، میں نے کہا یار یہ چھوٹے ہوتے تھے، اکیلے ڈرتے تھے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی، ابھی تو ماشاءاللہ جو ہے بڑے ہو گئے ہیں سارے، خود ہی بیٹھ جاتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور عفان کو تو نہانا اتنا اچھا لگتا ہے، بیچ پہ سوئمنگ پول پہ جانا اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں کہیں جانے کی، اگلے ولاگ انشاءاللہ آپ کو اچھا سا ایک دم پتہ چلے گا ہم کہاں گئے ہیں، ویسے تو زیادہ دور نہیں، کو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، تو اس نے مجھے ابھی سے کہہ دیا ماما وہ میری نکر رکھ دینا نہانے کے لیے، اگر وہاں موقع مل گیا نہانے کا تو پھر میں نے وہاں پہ نہانا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے باہر جا کے نہانا، ٹھنڈ میں بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے ماما کہ گرمی کب آئے گی، مجھے جانا ہے باہر، تو بہت اس کو اچھا لگتا ہے۔ حسان اتنا شوقین نہیں، حسان بھی جب چھوٹا تھا اس کو بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ابھی بڑا ہو گیا تو ابھی اس کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ بچے چھوٹے کتنے خوش ہوں گے آپ کے ان جھولوں میں بیٹھ کے نا، یہ بہت اچھا لگتا ہے، یہاں پہ ضرور جانا، آپ کو اچھا لگے گا، اگر بچے زیادہ پھر تو آپ کو یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، لیکن اب اگر آپ کے بچے اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے خیال سے، پھر سستا یہ پڑتا ہے، کیونکہ اس کے یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ فل ایکٹیویٹی ہر طرح کے یہاں پہ کریکٹر بھی پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کاسٹیوم پہن کے، اگر آپ کہتے ہیں ڈورا ہے یا بچوں کی کوئی پرنسیز ہے، کوئی اور ہے، میجک ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن کھانا اتنا مہنگا دیتے ہیں، ایک پیزا اتنا مہنگا پیزا، یعنی 2-3 گنا زیادہ یہاں پہ ہوتے ہیں مہنگے، لیکن یہ ہے کہ کھانا پینا تو آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی گھومنے پھرنے جاؤ تو وہ کتنا مہنگا ہو جاتا ہے نا، تو فیس پینٹنگ بھی یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ بس بچوں کو ہر طرح کا یہاں پہ بھائی خوش رکھا ہوا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ یہاں آ کے صحیح انجوائے کریں، خوش رکھیں، اور لیکن یہ جو پہاڑ بنا ہوا ہے نا ماؤنٹین سا، یہاں سے لوگ اوپر سے جمپنگ لگاتے ہیں پانی میں، یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، ہر گھنٹے 2 بعد یہ شو ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹرین چلتی ہے، وہ ٹرین بھی بڑی اچھی ہے، لیکن مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں بیٹھی تھی اس میں 2-3 بار، لیکن بہت اندر وہ تیز چلتی ہے، اور اتنا مجھے تو ڈرا کے رکھ دیا اس نے، لیکن خیر ایسے جھولے تو میں کبھی بھی نہ لوں، لیکن بچے جو ہے نا یہ والے بیٹھے رہتے ہیں اس میں، ہر جھولا انہوں نے لیا ہوا ہے، اس کی سب سے جو بڑی لوایتن کے پتہ نہیں کون سی جو ٹرین ہے نا، رولر کوسٹر، ان سب میں یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کھڑے ہو کے وہاں پہ
جھولے میں بیٹھنا ہوتا ہے اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے ان جھولوں میں. میرا تو دل ایسے بیٹھ جاتا ہے. اچھا پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن شاید ابھی ایج کے ساتھ ساتھ میں تو کبھی بھی نہ بیٹھوں. مجھے تو دیکھ کے اتنا خوف آ رہا ہوتا ہے. تو لیکن یہاں پہ لوگوں کا حال دیکھو, صحیح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پاگل ہو جاتے ہیں یہاں پہ لوگ سمر میں کہ بس کیا سے کیا کر لیں, اور ہر طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ. گیمنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ, سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے. ہو سکتا ہے ٹیوزڈے کو لائیو بھی آؤں. سو یہی سیم ٹائم پہ. اللہ حافظ.